كانوا عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تسی اور تہاڈی بیوی جو ہے جنت دے اندر رہو، اور تسی دونوں جنت دے وچوں جتھوں چاہو پیٹ بھر کے خوب کھاؤ، اور ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت دے قریب تسی دوویں نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر تسی اس درخت دے قریب گئے تو تسی حد تو بڑھن والے ہو جاؤ گے۔ فاضلہم الشیطان عنہا، پس شیطان نے انہاں نو لغزش دی، پھسلا دیتا انہاں دوواں نو، فاخرجہما مما کان فیہ، اور اتھو دور کیتا جتھے او دوویں رہندے سن، یعنی جنت تو شیطان نے جو ہے دور کیتا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے کہا کہ آپ نیچے اتریں، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور آپ کے لیے زمین میں مستقر و متاع الی حین، ایک وقت مقرر تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے عالم نے ان دو آیات کریمہ دے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ دا جو ہے درخت تو منع فرمانا، آپ نو کہ اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ اب پوری جنت موجود ہے، اس جنت دے وچوں جتھوں تہاڈا دوواں دا دل چاہے نا خوب پیٹ بھر کے تسی کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت دے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، ورنہ حد تو بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ دوستان عزیز، جدو اللہ کے عالم نے حضرت بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام آپ نو اللہ نے منع فرمایا کہ تسی ان دس درخت دے قریب نہیں جانا دوواں نے، تو اس وقت شیطان نے اپنا بدلہ لینا سیگا، او بدلہ کہ جڑا رب تعالی نے حضرت بابا آدم نو فرمایا کہ اے ابلیس سجدہ کر، وہ کہنے لگا ابا واستکبر وکانا من الکافرین، میں آگ تو بنیا وا، میں اس تو بہتر ہوا، میں سجدہ کرا، بدلہ لین دی۔ اللہ نے لعنت دا توق ڈالیا، زمین تے بھیجیا، وہ کہنے لگا رب نے مینوں باب آدم دی وجہ تو زمین تے بھیجیا، لہذا میں کوئی ایسی ترکیب لے آواں کہ میں باب آدم نو جو ہے جنت چ نکال کے زمین تے لے آواں۔ اور وہ شیطان اس بات نو جاندا سیگا کہ اگر بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے گئے تو اے جنت تو نکالے جان گے اور زمین دے اوپر آ جان گے، تو اس وقت جو ہے نا ادو وجہ شیطان نو منع نہیں سی ہے، اے جنت دے قریب بھی چلا جاندا سی اور اے آسمانہ تے بھی جاندا سی، اے ساری جو ہے اے نو آن جان دی اجازت سی، رب نے انو نکالیا، لعنت دا توق ڈالیا، لیکن جاندا سی گا رہ نہیں سی سکدا، انہیں جانا قریب جو ہے انہیں جانا جنت دے قریب تک جانا، اے شرارتہ کردہ رہا، کدی ادھر شرارت کرنی کدی ادھر، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں منع کیتا، فرمایا اے بہت بڑا شرارتی ہے، ان دی وجہ تو اتنا بڑا نقصان ہویا ہے کہ بابا آدم جو ہے او جنت تو نکالے گئے، اما حوا جو ہے او جنت تو نکالیاں گئیاں، اس شرارتی اور اس شیطان اس فتنہ پرستی دی وجہ تو جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں منع فرمایا، پہلے جو ہے اے جاندہ بھی سیگا اور اے شرارتہ کردہ سیگا، انہیں جانا ویکھ لو جنت دے قریب بھی جا کے شرارتہ کرنی ہے، دیکھ لو مفسرین نے نقطہ لکھیا، انہوں نے فرمایا بدبختی دیکھو جنت دے قریب جا کے تے کرنے کی شرارت، جنت دے قریب جا کے کرنا کی فتنہ بازیاں، جنت دے قریب جا کے کرنا کی لوگوں بھی جنت تو باہر نکالا، میں باب آدم نو جنت تو باہر نکالا، کہنے لگا کہ اے آدم اور اے حوا مینوں خدا دی قسم ہے، مینوں خدا دی قسم ہے، اگر تسی اس درخت دے قریب چلے گئے اتو کچھ کھا لیا تو ساری زندگی واسطے تو انہوں موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو انہوں ایسا فرشتہ بنا دے گا کہ اتنا معزز فرشتہ بنا دے گا کہ ساری زندگی جو ہے تسی جنت دے وچ رہو گے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ تو خاموش رہے، اما حوا آپ فرمان لگیاں کہ اللہ دی قسم کوئی ایویں تو نہیں نہ اٹھاندا، ایڈی وڈی قسم ایویں تو نہیں نہ اٹھاندا، آپ ایڈا نہیں سی نا ہے کہ لوگ قسمہ کھا کے جناب اعتبار جو ہے وہ دین گے تو توڑن گے، قسمہ کھا آپ فرمان لگی ہیں بھی اللہ دی قسم کھا دی نے، ایڈی وڈی قسم کھا گیا ہے، تو لہذا اللہ دی قسم جو ہے وہ کوئی ایویں تو نہ کھا دی جاندی، نہ تے میری زبان اے زیب دین دی ہے میں کہاں کہ وہ کیویں وہ شیطان نے پھسلایا، بس وہ جو قرآن فرماندا ہے نا فاضلہم الشیطان، لغزش دیتی شیطان نے پھسلایا، شیطان نے اللہ دی قسم کھا کے نا پھسلایا
کیونکہ جو قرآن فرما رہا ہے اسی اس دے تحت جو ہے ادب دے تقاضے نو رکھدے ہویا ادھر اما جی نے ادھر نسل انسانیت دے ابا جان حضرت سیدنا بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی عزت عظمت عصمت جو ہے آپ دی او آپ انبیاء نبی بھی نے اور پھر ساری کائنات دے بابا جان بھی نے آپ دی عزت عظمت جو ہے وہ اس طرح برقرار رہنی ہے. خدا تعالیٰ نو اختیار ہے رب جو چاہے جویں چاہے او فرمائے اے اللہ دے حکم دے اندر ہے. اسی جو ہے عزت اور عظمت تو علاوہ الفاظ نہیں بول سکتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ دا حکم ہے، آپ نے فرمایا غیر تلاوت دے اندر نا فرمانی والا یا ایسا لفظ بولنا کہ جس دے اندر بے ادبی ہوگی، ایسا لفظ بولنا باب آدم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات واسطے وہ حرام ہے. آپ نے فتاوی جل رضی شریف دے اندر لکھیا ہے باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے غیر تلاوت. ہن تلاوت دے اندر تو آ گیا نا فتکون من الظالمین. اسی قرآن دے انداز دے اندر تلاوت قرآن پڑھ سکنے ہاں، لیکن ویسے بعض دے اندر ترجمہ کر دے ہوں یا الفاظ بول دے ہوں یا اگر اسی کوئی بھی ایسا لفظ بولیا تو فرمایا کہ تواڈے واسطے حرام ہے. ایسا لفظ بولنا ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، ایسا اجازت نہیں ہے. حضرت آدم دی آپ دا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ دے نبی نے اور اے شان ہے عظمت ہے آپ دے. تو میرے نبی دے غلامو حضرت جد الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے اللہ دے نبی نے آپ دی شانہ مقام وراء الورا نے. کوئی بھی ایسا لفظ بولنا یا کوئی ایسا انسان جو ہے اگر لفظ بولے گا تو اپنے واسطے جہنم خرید رہا ہے. انج سمجھو کہ اس بندے دے اوتے ترس کھانا چاہیے کہ وہ نبی دے بارے ایسے الفاظ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شان مقام عظمت رفعت اتنی عطا فرمائی ہیں. خدا احکم الحاکمین ہے، رب جویں چاہے جس طرح چاہے. اللہ فرمائے رب نو اجازت ہے. ایک مثال سمجھو، مفسرین کرام نے لکھیا انہاں فرمایا کہ جڑا بادشاہ ہے نا، بادشاہ اون دے والدین نو کچھ بھی کہن، بادشاہ دا ماں باپ انہوں کچھ بھی کہے وہ جائز ہے، لیکن فرمایا جو اون دے ماں باپ انہوں کہہ رہے نا وہی لفظ بادشاہ دا نوکر کہے تو اون دی تو مجال نہیں نہ ہے. فرمایا ماں باپ ہوئے بادشاہ دا جو بھی کہے وہ جائز ہے، لیکن وہی بات اگر وہ نوکر کہے بادشاہ دا ملازم ہو کے کہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ تو نہیں ہے. اسی تو امت ہے، اسی تو امت دے وچوں ہاں، اسی تو انہاں دی اولاد دے وچوں ہاں بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے. سانو کوئی بھی الفاظ کہنا جائز نہیں ہے. خدا احکم الحاکمین ہے، اللہ جویں چاہے جس طرح چاہے رب وہ فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بابا آدم نو کہہ سکتا ہے، پر ساڈی زبان ہے وہ اجازت نہیں دیندی. شیطان کہنے لگا کہ اے بابا آدم تسی ہمیشہ واسطے رہو گے، بس تھوڑا جہا نا اس درخت دے وچوں کھا لو. حضرت اما ہوا نے اس درخت دے وچوں تھوڑا جہا لیا اور بابے آدم نو تھوڑا جہا دیتا. ادھا حصہ جو ہے ادھا آپ نے لیا، ادھا بابے آدم نو دیتا. بس وہ کھان دی دیر ہے، کیونکہ اس دے اندر مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، ایک تھوڑا جہا ہی ہے، لیکن حکم خداوندی سی ہے. اللہ دا حکم سی، کھانا نہیں ہے، قریب نہیں جانا. حکم خداوندی جو ہے وہ گیا. ویکھو ہن کنی گندم کھا رہے ہیں اسی، ہاں جی اسی کنی کھا جانے ہیں، ساڈے تے حساب ہی کوئی نہیں جناب کنی کھا رہے ہیں جناب ٹنا دے حساب تے جناب. ہاں جی جدوں سیزن اینڈ ہوندا ہے پاکستان ملک پاکستان دی گندم مک جاندی ہے، پاکستان نے کھان لینے جناب گندم دستیاب ہی نہیں ہے. وہ شجر ممنوع تو تھوڑا جہا کھادا، شجر ممنوع اندر تو تھوڑا جہا کھادا ہے تے بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم تو جو ہے وہ لباس دور ہونا شروع ہویا، لباس اترنا شروع ہویا. اللہ تعالیٰ دی ناراضگی وہ شروع ہو گئی. خلاق عالم نے فرمایا کہ اے آدم تسی اور ہن تہاڈی بیوی دونوں جو ہے تہاڈے واسطے ہن زمین دے اوتے رہنا ہے. فاض اللہ شیطان نے پھسلایا. فرمایا تسی بھی اور تہاڈی بیوی نے بھی دونوں نے ہن زمین دے اوتے رہنا ہے، تانوں جنت وچوں نکالیا جائے گا. فرمایا ایک مدت تک تسی زمین دے اندر رہو گے. اچھا سانو تو بابے آدم دا زمین تے آن دا بھی فائدہ ہویا ہے، بابے آدم دا زمین تے آن دا بھی فائدہ ہویا. بابے آدم نے آگے کھیتی باڑی کی تھی، بابے آدم نے آ کے جو معاملات زمینی معاملات دے اوپر رہے، جتنے معاملات گزرے وہ سنت بابا آدم بھی بنی ہے. بابے آدم نو رب نے طریقے بھی دسے، سارا کچھ دسیا. خود بابا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہر معاملات نظام جو ہے وہ انشاءاللہ اگے
وہ اگلے 2 رکوعاں دے وچوں سارا واقعات جو ہے وہ آ رہے ہیں. اگر ہن دسیا پھر اگے اتنے مزہ نہیں آئے گا. اس واسطے جو ہے وہ تفسیر نو سارے نو پڑھ نہیں کردیا ہویا وہ وقت دے اتنے جو انشاءاللہ وہ تاکہ بیان ہوئے. تو بابا آدم دا زمین تے ساڈے واسطے پھر بھی فائدہ ہویا. حضرت بابا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ ایک وقت تک جو ہے زمین دے اتنے رہے اور اس وقت تک آپ نے زمین تو فائدہ بھی اٹھایا اور زمین دے اوپر آپ دی سزا جو ہے او اللہ دے حکم نو نہ منن دی وہ بھی آپ مکمل کر دے رہے. سامعین محترم اتنے 2-3 باتاں جو ہے او تسی احباب سماعت فرماؤ. پہلی بات اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. بڑا سخت الفاظ ہے. جس بندے نو سمجھ لگا نا اس ترجمے دی تو بہت سخت الفاظ نے لیکن اہل سنت و جماعت دے ساڈے نزدیک بلکہ ہر بندے دے نزدیک جو ہے اے الفاظ بولنا باب آدم واسطے جائز نہیں ہے. اے قرآن دے وچ جائز ہے. غیر تلاوت جو ہے اے الفاظ بولنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ نے اتنے بڑا احتیاطی لفظ بولیا. فرمایا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. فرمایا اگر تسی اس درخت کے قریب گئے تو حد تو بڑھن والے ہو جاؤ گے. حد تو بڑھن والے ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک. لفظ ظالم ہے لیکن نبی ظالم نہیں ہو سکتا. نبی ظالم نہیں ہو سکتا. اسی یہ ترجمہ نہیں کر سکتے. سانو یہ زبان اجازت نہیں دیندی کہ اسی ایسا ترجمہ کریے یا ایسا جو ہے کوئی لفظ بولیے. ساڈے واسطے یہ حکم ہے کہ اسی جو اتنے ترجمہ کرنا ہے وہ کرنا ہے حد سے بڑھنے والے. حد سے بڑھنے والے. آدم علیہ السلام نے حد تو بڑھ کے جو ہے وہ یہ معاملہ فرمایا. اور دوسری بات انبیاء دی عزت اور عصمت انبیاء دی جو ہے عزت اور تعظیم ادب جو ہے اس دا حکم اللہ تعالی نے اپنی لا رہا ہے بے عیب کتاب قرآن مجید دے اندر کئی مقامات دے اوپر جو ہے انبیاء دی تعظیم عزت و عظمت دا فرمایا. پوری کائنات دے اندر فرشتوں تو بھی افضل و اعلیٰ جو ذات ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام دی ذات ببرکات ہے. اللہ نے نبیوں نے جو ہے مبعوث فرمایا بھیجیا. اللہ دے نبی معصوم عن الخطا نے. ہر خطا نبی تو جو ہے وہ ورا الورا نبی تو دور ہے. کوئی بھی خطا وہ نبی دے نزدیک نہیں جا سکتی ہے کیونکہ دنیا دے اندر صرف اور صرف نبی دی ذات تو علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ جڑی معصوم عن الخطا ہوئے. کہ جنہ دے کل بچہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اسی انہوں کہنا معصوم. اس چھوٹے بچے نو معصوم کہنا بزرگ فرماندے نے منع ہے. انہوں کیا کرو محفوظ. معصوم نہیں. معصوم صرف نبی دی ذات ہے. معصوم صرف نبی دی ذات ہے. چھوٹا بچہ بھی گالیاں کٹدا ہے. چھوٹا بچہ بھی گند دے قریب جاندا ہے. تو کیا کیا کچھ ہوندا ہے. فرمایا محفوظ کہہ سکنے ہیں. محفوظ عن الخطا معصوم نہیں بول سکتے. فرمایا محفوظ صرف اور صرف بچہ ہے لیکن جڑا معصوم ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے. نبی تو علاوہ جو ہے کسی نو جو ہے اسی معصوم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں اتنا پاک فرمایا. نبیوں اتنا پاکیزہ فرمایا. نبی اتنے ادب والے نے. نبی جو ہے اتنے بابرکت نے اور اتنے تعظیم و عزت و عظمت والے اللہ نے بنائے نے کہ نبی جو ہے معصوم عن الخطا ہوندے نے. کوئی خطا نبی دے قریب نہیں جا سکتی ہے. تو لہذا اے حضرت آدم علیہ السلام دی کچھ آزمائشاں سن جڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیاں اور آپ ان آزمائشاں دے اوپر پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے آپ دی توبہ جو ہے اس کو قبول فرمائے. دعا ہے اللہ کے